سلام دوستو، آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس سلطنت کی کہانی جس نے 3 صدیوں تک برصغیر پر حکومت کی۔ وہ سلطنت جس کے بادشاہوں نے، جس کے شہنشاہوں نے اپنے تلوار سے دنیا کو جھنجھوڑ دیا اور اپنی تعمیرات سے تاریخ کو امر کر دیا۔ جی ہاں دوستو، میں بات کرنے جا رہا ہوں مغل سلطنت کی۔ جی ہاں دوستو، میں بات کرنے جا رہا ہوں مغل سلطنت کی پہلے بادشاہ کی، ظہیر الدین محمد بابر۔ بابر کا تعلق تیمور اور چنگیز خان کے خون سے تھا۔ وہ سمرقند اور فرغانہ کا شہزادہ تھا، لیکن قسمت نے اس کے لیے ایک بڑا امتحان رکھا تھا۔ بابر نے اپنی جوانی میں کئی بار سمرقند پر قبضہ کیا، کئی بار کھویا، لیکن اس کا حوصلہ کبھی ٹوٹا نہیں۔ آخر کار 1526 میں پانی پت کے میدان میں اس نے ابراہم لودھی کی زبردست فوج کو شکست دی۔ ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہندوستان کی تاریخ ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ بابر صرف ایک بہادر جرنیل ہی نہیں تھا، بلکہ ایک شاعر، منصف اور نفس ذوق رکھنے والا حکمران بھی تھا۔ اس نے اپنی یادداشتوں کو بابر نامہ میں قلم بند کیا، جو آج بھی ایک عظیم تاریخی خزانہ ہے۔ لیکن افسوس، بابر کی حکومت صرف 4 سال رہی۔ 1530 میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور دلی و آگرہ کے تخت پر اس کا بیٹا جانشین ہوا، نصر الدین محمد ہمایوں، 1530 سے 1556 تک۔ بابر کے بعد تاج و تخت ہمایوں کو ملا۔ وہ ایک نیک دل اور نرم مزاج بادشاہ تھا، لیکن سیاست میں اس کی کمزوری نے اس کے دشمنوں کو موقع دیا۔ ہمایوں کو سب سے بڑا خطرہ افغان سردار شیر شاہ سوری سے تھا۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دے کر دلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں کو اپنی سلطنت چھوڑنی پڑی اور وہ در بدر بھٹکتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایران کے بادشاہ کے دربار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن قسمت نے اسے ایک اور موقع دیا۔ کئی سالوں کی جلاوطنی کے بعد ہمایوں نے دوبارہ اپنی فوج تیار کی اور شیر شاہ سوری کے وفات کے بعد ہندوستان پر واپسی کی۔ 1555 میں اس نے دلی پر دوبارہ قبضہ کیا اور مغل سلطنت کو زندہ کیا۔ مگر افسوس، 1 سال بعد ہی 1556 میں سیڑھے سے گرنے کے حادثے میں ہمایوں کی موت ہو گئی۔ یوں وہ ایک غمگین انجام کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسی طرح بابر نے سلطنت کی بنیاد رکھی اور ہمایوں نے مشکلات کے باوجود اس شمع کو بجھنے نہیں دیا، بلکہ اپنے بیٹے جلال الدین محمد اکبر کے لیے ایک بار پھر دلی کا تخت روشن کر دیا۔ جی ہاں دوستو، ہمایوں کے بعد آیا جلال الدین محمد اکبر، 1556 سے 1605۔ اس وقت اکبر کی عمر صرف 13 سال تھی، لیکن یہ کم عمر بادشاہ بعد میں اکبر اعظم کے نام سے مشہور ہوا۔ ابتدا میں اکبر کے ساتھ اس کے سرپرست بربل اور بیرام خان تھے، جنہوں نے پانی پت کی دوسری جنگ 1556 میں ہیموں کو شکست دے کر اکبر کے اقتدار مضبوط کیا۔ اکبر صرف تلوار کا بادشاہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بڑا حکمران، سیاستدان تھا۔ اس نے پورے ہندوستان کو ایک سلطنت میں جوڑ دیا۔
اس نے مالیات کا نظام بہتر کیا، عدم قائم کیا اور ایک مضبوط فوج تیار کی۔ اکبر کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ صرف فتوحات پر نہیں بلکہ رعایا کی بھلائی پر بھی توجہ دیتا تھا، اس لیے آج تک اسے اکبر اعظم کہا جاتا ہے۔ نور الدین محمد سلیم 1605 تا 1627۔ اکبر کے بعد ان کا بیٹا نور الدین محمد سلیم بادشاہ بنا، جو دنیا میں جہانگیر کے نام سے مشہور ہوا۔ جہانگیر کو صرف انصاف سے بہت محبت تھی۔ اس نے لاہور میں انصاف کی زنجیر لگوائی تھی تاکہ کوئی بھی مظلوم سیدھا بادشاہ سے فریاد کر سکے۔ جہانگیر کے زمانے میں مغل سلطنت مزید مستحکم ہوئی۔ جہانگیر کا تعلق ملکہ نور جہان سے بھی تھا، جو نہ صرف حسین بلکہ ذہین اور طاقتور خاتون تھی۔ نور جہان نے بادشاہی فیصلوں میں جہانگیر کا ساتھ دیا اور کئی بار سیاست پر اثر انداز بھی ہوئی۔ جہانگیر کا دور امن، انصاف اور ثقافت کے لحاظ سے یادگار سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمایوں کے بعد اکبر اور جہانگیر نے مغل سلطنت کو نئی طاقت، شان اور جلال بخشا۔ ایک نے سلطنت کو متحد کیا اور دوسرے نے انصاف کا علمبردار بنایا۔ جی دوستو، جہانگیر کے بعد 1628 سے 1658 تک جہانگیر کے بعد تخت پر بیٹھنے والے بادشاہ کا نام شاہ جہان تھا۔ اصل نام خرم شاہ جہان اپنی شان و شوکت، عدل اور انصاف اور تعمیرات کے لیے مشہور ہوا۔ شاہ جہان نے مغل سلطنت کو عروج پر پہنچایا۔ اس کے دور کو سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اس نے ہندوستان کو تعمیرات کے ایسے نایاب تحفے دی جو آج بھی دنیا میں مشہور ہے۔ سب سے بڑا کمال ہے تاج محل، جو اس نے اپنی بیوی ممتاز محل کے یاد میں بنایا۔ دلی میں لال قلعہ، جامع مسجد اور کئی شاندار عمارتیں بھی اس کے دور کی یادگار ہے۔ اس کے دور میں مغل سلطنت مضبوط، خوشحال اور وسیع تر شکل میں موجود تھی۔ آخر میں اس کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے اسے قید کر دیا اور شاہ جہان نے اپنی زندگی کی آخری دن آگرہ کے قلعے میں قید ہی گزارے۔ 1658 سے 1707 شاہ جہاں کے بعد تخت پر آیا اس کا بیٹا محی الدین اورنگزیب عالمگیر۔ جی ہاں دوستو، اورنگزیب عالمگیر ایک نیک، عادل اور سخت گیر حکمران۔ وہ شریعت کے قوانین کے نفاذ کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی شاہانہ عیش و عشرت کے بجائے سادگی میں گزاری۔ اس نے سلطنت کو مزید وسیع کیا اور دکن تک مغل سلطنت کو پھیلایا، لیکن مسلسل جنگوں اور سخت گیر پالیسیوں کی وجہ سے سلطنت پر بوجھ بڑھ گیا۔ 50 سال حکومت کرنے کے بعد 1707 میں وہ دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کے بعد مغل سلطنت زوال کی طرف جانا شروع ہو گئی۔ شاہ جہاں اور اورنگزیب دونوں ہی مغل تاریخ کے عظیم اور طاقتور بادشاہ تھے۔ ایک نے سلطنت کو تعمیرات اور خوبصورتی دی، دوسرے نے مذہب اور عدل کی بنیاد پر حکومت کی۔ دونوں کی ارادوں نے تاریخ میں اپنی اپنی نقوش چھوڑے۔